اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك كما باركت على آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة محمودا الذي وعدته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سامعین کرام، خطبے کا آغاز 18ویں پارے سورہ الفرقان دی پہلی آیت تو میں کیتا. ذکر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اور آپ دے فضائل دا جاری ہے. کئی خطبیاں تو یہ سلسلہ تسی سن رہے تھے کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا، نہ پہلیاں جو کسی نو ملنا تے گاں بھی کسی نو نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک تک مقام تے جدو بہت طوفان بدتمیزی مکے برپا سی، اور جی میں ہون گستاخی رسالت اور توہین رسالت شروع ہوئے، اتنا ہی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ بک دے سی تے پونک دے سی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے منہ تے تھکنا چاہتے سی، چند تے تھک تے انہاں کتنے نہیں پینا سی، مگر اپنی طرفوں کوشش کر رہے سی اللہ دے رسول دا دنیا تو ذکر خیر مٹاتا گیا. پوری دنیا متفق ہوئی سی. مدینے دے یہودی بیٹھے بھی میں انہوں مشورے دیندے سی پچھوں اس نبی دا کم جڑا بند کرو. اس زمانے چ ایک ٹکڑا اللہ نے اتاریا سورہ بنی اسرائیل دے اندر تسی پڑھ دے جے عسا ان یبعثک ربک مقام محمود. یہ سارے طوفان جڑے ختم ہو جانے اور آندیاں گزر جانیاں، یہ پھونکانا چراغ بجھانا چاہتے کدی بھی نہیں ہونا. تو امید رکھ اور توقع رکھ اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہنا. اللہ تعالیٰ نے تینوں ایک ایسے مرتبے سے قائم کرنا مقام محمود. وہ اسی چونکہ سنیا قیامت دن مقام محمود سے حضور نے کھڑے ہونا، وہ پھر لوگ انہوں حسر دے معنی جلا لیں گے بھی اونی گل ہے، ایک کم خراب ہو جاتا، وہ ایک مسلاک ہوں بیاوی بچ وہ آتا، ورنہ مقام محمودہ بڑی وڈی گل ہے. اے وعدہ جڑا اس تو بڑا دنیا کوئی وعدہ کسی نے نہیں ہویا کہ نہ یہ مقام ہی کسی نے کائنات کی ملیا. یہ صرف مقام جڑا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ. کتے پونک دے رہن، مخالف دشمنیاں کر دے رہن، وقت آنا ہے اور ان قریب ہی آنا کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں اس مرتبے تک پہنچا دینا مقام محمودہ کہ اس دنیا دی زدوں زبان کھلنی ہے مشرق مغرب تے تیری حمد و ثنا دی کھلنی. تیریاں نعتاں تے تیریاں تعریفاں جڑیاں نا مٹاؤن والے ظالم مٹ جانے ہیں، یہ نہیں مٹنے. مقام محمود ایسا مرتبہ ہونا جی تعریف اس دنیا کروں گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس دنیا تو بعد جو نویں دنیا ہوگی اسے میدان حشر بھی لوگ دیکھیں گے مقام محمود کہ جس شان سے اللہ دا رسول کھڑا یار کسے نہیں ملی، نہ آدم علیہ السلام نو ملی نہ کسی ہور نو ملی. ایسا مرتبہ جنت ہی ویکھیں گے مقام محمود. یعنی ایسا ایک انعام ہے کہ جن مرضی انعام تسی یہ اندر لے آؤ تو گاہ بیان کرتے رہو نا، سب سیرت نبی یہ چال کیا قریب اللہ تعالیٰ تینوں ایک ایسے مرتبے تک پہنچاؤ گا مقام محمودہ. اور وہ مرتبہ ایسا ہوگا کہ سوائے حق ترن اور جڑے حرامی ہیں نا انہوں تو سوا دنیا دا ہر شریف انسان پکار اٹھو گا بے کائنات نے اگر کوئی بچہ جنیا تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ہم چوں بطنے میں گیتی نزاد
اس کائنات دے پیٹ نے بڑے جنے ہیں آدم علیہ السلام تو رہ کے آلہ تو آلہ ہوئے، مگر اس کائنات نے اپنے بطن چوں اپنے شکم چوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکا کوئی نہیں جانیا، جو اے رب نے مرا چھڈیا نا، یہ مقام محمودہ، اور اسے مکے کوئی سوچ سکتا سی بیٹھے پہنچنا آپ، مگر وفات تو پہلے میں عرب دی زمین چ ویکھیا مقام محمودہ، یعنی اللہ دا رسول سارے ملک عرب نو کفر تو پاک کر کے، مشرکین جڑے انہوں دفع کر کے، بیت اللہ پاک کر کے، اور منادی کرا کے کہ میں اللہ دے گھر دی زیارت لئی جا رہا تے کافرہ در کافرہ شریک ہو جاؤ، تسی جان دے جی بہت دنیا دے مدینہ ہی پہنچ گئی تے باقی تیار ہو کے مرد عورتاں جوں جوں قافلہ چلتا گیا ادھروں میں آ کے رل رہا ادھروں میں رل رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے میں نظر ماری تے رسول کریم علیہ السلام دا ناکا مبارکہ جڑا حضور دی اونٹنی او دے اگے پیچھے سجے کھبے سیر ہی سیر نظر آؤں گا۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو جبریل علیہ السلام نو بھیجا کہ اللہ دے رسول انہاں نو حکم دے ان یرفع اصواتہم بالتلبیہ کہ لبیک اچھی آواز نہ کہن، رب نو جہو جا مزار سواد آج آیا کدی بھی نہیں آیا، اس زمین تے خدا دی بندگی اتنا کدی بھی نہیں ہوئی، عرب پاک ہو گیا شرک تو، پھر لبیک دے نعرے بجدے جاندے مقام محمود۔ اور تسی ویندے جے اللہ دے رسول علیہ السلام دنیا تو گئے تے قریر لین ٹھنڈیاں کھانا گئے کہ آخری وقت آپ نے جڑا پردہ اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فجر دی نماز پڑھا رہا سی، حضور نو تھوڑا افاقہ آیا، آپ نہیں سی جماعت نہ شامل ہو سکے، پردہ چکیا حجرے دا دیکھیا مسکرائے اور صحیح بخاری دوسری کتاباں پڑھیاں، صحابہ آندے خدا دی قسم سانوں جدو رسول اللہ دا چہرہ نظر آیا کانہ برکات مصحف، سانوں اے نہیں نظر آیا کہ انسان دا چہرہ، سانوں قرآن دا ورک نظر آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے فرق کہنا، قرآن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اے کتاب لکھی ہے چلتا پھرتا جڑا قرآن سی وہ محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جدو ایک بندے نے صحیح مسلم دے اندر نے آکھا اماں تیری عمر گزری اللہ دے رسول اللہ، صدیقہ عائشہ رضی نے پوچھا سنا رسول اللہ دا اخلاق کیریکٹر کوئی کردار حضور دی زندگی، فرمایا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، کیا پڑھنا کانا خلق القرآن، فرمایا پتھ کی پوچھنا الحمد الف تو لے کے جو کہ لکھیا نا اے بہانے ہی ہیں، پاویں کوئی قصہ ہے پاویں طلاق نکاح دے مسئلے ہے، گل محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن چلتا پھر۔ اس تو اللہ پاک فرمایا اور حضور نے دیکھا جدوں بھی میری زندگی دے اندر یا رب کفر تو پاک ہو گیا، مسجد نبی دے اندر انہیں لوگ اللہ دے سامنے کھڑے ہیں، صدیق اکبر دی نماز پڑھا رہے، حضور مسکرائے تے لوگ آندے خوشی نال کہ اینیاں دنوں تو بعد جمعرات دا حضور نہیں سی آئے، حضور شاید مسجد آن لگے سی، قریب سی بھی اپنی نمازاں توڑ دی بھی یار نماز پھر نہیں چلائیں گے، اللہ دے رسول تو ویکھیے، مگر آپ نے پردہ چھڈ دیتا، اور کچھ دیر بعد پھر سوموار میں انتقال ہو گیا۔ سوچو تو ذرا انجم، سوچو تو ذرا انجم وہ کیسا سما ہوگا سرکار کی بستی پر جب شام ڈلی ہوگی۔ جنہاں دے سامنے حضور دنیا تو گئے، پتہ تو انہوں نے جڑے دیوانے سی کہ مسجد نبی خالی ہو گئی، رسول اللہ قبر شریف چلے گئے۔ صدیق اکبر بہت قابل سی، بات کی امت بڑے بڑھ چھوٹی، مگر کتھے اللہ دے رسول سے کتھے دوسرے۔ اسے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤں دے اسی اجے حضور علیہ السلام دفن کر کے آ کے اپنے ہاتھ نہیں مٹی تو چاڑے کہ اپنے دلوں میں بدلیا پایا کہ دل ہو نہیں رہے جڑے یا رسول اللہ دی محفل ہوندے۔ اس ویلے ہی فرق محسوس ہویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک نور روشنی سی، انہوں نے کوٹ بہننا تو چن نہیں چن ہوں۔ سوچو تو ذرا انجم وہ کیسا سما ہوگا سرکار کی بستی پر جب شام ڈلی ہوگی۔ ایسی اینی مدت بعد ہی میں ہن بھی ذکر کر رہا میرا جسم جڑا اس طرح لڑ رہا رسول جدا ہو، اور صحیح مسلم جڑا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مینوں رج کے دیکھ لو، ورنہ وقت آنا جدو لوگوں نے چاہنا بھی اپنا جان مال اولاد دے کے مینوں دیکھ سکن مگر دیکھ نہیں سکن گے، وقت لنگ گیا ہونا۔ اور کنے جڑے ترستے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام خواب کی نظر آ جائیں، اس طرح ہی شوق پورا ہو جائے، بے حضور دی زیارت ہو جائے تو جی میں مولوی غلام رسول اپنے دوستوں لکھ دے، مگر کئی باری میں اپنے تھان تے ہی پڑھ کے اپنے دلوں ذرا تسلی دے دینا، ندیوں پار وقت چٹھیے لئی خبراں، ندیوں پار سمندروں پار دیا رسلی
ندیوں پار وقت پٹھیے لئی خبراں کہ پے معاملے دیس والے کی حالات ہے میرے پیارے دے سانو رہی اڈیق تو نہ آیا انت رسول کریم علیہ السلام دیا خبر دے ندیوں پار وقت پٹھیے لئی خبراں کہ پے معاملے دیس والے ساڈے نین وچ انہوں نے رت پنے آنسو نہیں آؤندے خون آؤندا ساڈے نین وچ انہوں نے رت پنے لہری مار وگام دے ندی نالے سانو رہی اڈیق تو نہ آیا انت چاہ ٹوٹا گیا چاہ نالے انت آس ٹوٹی گیا چاہ نالے عمر پر ترسیاں کئی رہ گئے خواب بھی نہیں آیا تو اللہ نے اپنے حبیب نو اس زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی یہ تو آنا مکے جنہیں ہونے میں کوئی اوجڑی پاؤں کوئی گھر جڑا نماز تیرا جڑا چادر پیڑ لینا تو کوئی راہ جانا مٹی پاؤں کہ آدھے مٹا دیا گے اے مٹ جان گے اصا یباسا کا ربو کا مقام اللہ ایسے مقام تک تینوں لے جاؤ گا کہ اس دنیا کی لوگوں دیا تعریف دیا زباناں کھلن گیا اگلے جہان ہر پاسوں یہ نعرے گونجن گے رسول اللہ دے نعرے بجن تو چونکہ رسول کریم علیہ السلام دے سماج جڑے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیتے انہوں کا بیان ہو رہا کہ 5 نام نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم کتابیں دسیا بے خاص میرے نام محمد ہیں میں احمد ہیں ماہی ہیں حاشر ہیں اور عاقب ہیں 3 گزر چکے محمد گزر گیا احمد گزر گیا ماہی گزر گیا انہوں نے بیان اگلے خطبے ہو چکے اج باری حاشر یہ آیت اس تو میں پڑھی حشر اکٹھے کرنے آتے قیامت کے دن اسی یوم الحشر آنے ہیں کہ اللہ نے سارے جڑے مرے نے اکٹھے کر لینے اصل جے اکٹھے کرنے آتے جمع نو حشر دا اصل مانا جڑا تیرا مخشورہ فرمایا داؤد علیہ السلام جدو زبور پڑھتے سے پرندے اکٹھے ہو جانے منلاؤنا شروع کر اکٹھا کرنا تو اللہ نے اپنے رسول کریم علیہ السلام نے حاشر بنایا جمع کرنے والا اکٹھا کرنے والا جنہ تو ایک اکٹھا کرنا تے آپ دا ہے بہت لمبا چوڑا کی کریے ایک بات نو اگر پھیلا دیے تو کئی خطبے چاہیے مگر ہر آن والا وقت جڑا ہوتا اپنا مطالبہ آج نویں گل ہونی چاہیے اس تو بات نو پھر چھوٹا کرنا مگر حشر دے اندر ہی اکٹھا حضور نے کی کرنا جمع کی کرنا اس لیے ایک تے بات ہے کہ جدوں تو یہ زمین بنی ہے کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا جڑا سارے انسانوں نے اکٹھا کرے حالات ہی ایسے سی دور دور دنیا وستی سی بولیاں جدیاں سی قوماں نسلاں جدیاں سی کان النبی یبعث الی قوم خاصہ اپنی اپنی قوم لی نبی آؤندے سی انہوں نے دین یہ دستے سی کہ اللہ دی بندگی کرو قیامت مگر ایک امت نہ بنا سکے پوری دنیا نے ایک جگہ نہیں اکٹھا کر سکے یہ لیے اللہ رب العالمین نے جس ذات پاک نو چنیا تے منتخب کیتا تے جدے ہتھیں یہ کارنامہ ہویا اے عیسائیاں نے ویکھو ویکھیا میں شرارت کی ہے بھی عیسائی مظلوم دنیا پھراؤندے پھردے بھی عیسائی ہو یہ خود عیسیٰ علیہ السلام دی تعلیم دے خلاف ہے قرآن بھی دسدا انجیل بھی دسدی کہ رسول اللہ بنی اسرائیل انہوں دا دائرہ نہیں سی نہ ساری دنیا دے نبی سی وہ بنی اسرائیل دے رسول اس تو اپنی زندگی پر فلسطین چ رہندے ہویا انہوں نے بنی اسرائیل کے علاوہ سامری بھی جڑے سی حالانکہ وہ بھی ایک دوسری نسل سی یہودیاں دی انہوں نے بیان نہیں کیتا انہوں سے ایک عورت نے کیا مینوں استاد دین دس اتنے مثال جڑی دیتی ہے وہ بظاہر بری ہے مگر انہوں نے آخیا کتیاں کی روٹی بچیاں نہیں پائی دس میرے کو صرف بچیاں جوگی روٹی ہے میں کتیاں نہیں پا سکتا باقی دنیا میں کتنا دساں میرے کو صرف اپنے بنی اسرائیل جوگا اور آخر وقت بھی کیا میں بنی اسرائیل دے شہران جائے انہوں نے گھراں دی داخل دوجیاں قوماں دے نہ جائے ہن بھی انجیل سے اس سے بالکل جھوٹ بولتے پھرتے بھی دنیا ساری نو کڈے تو انہوں کا کام ہی نہیں سی دنیا کٹھی کرنی نہ انہوں کو ایسی تعلیم سی دنیا نو کٹھی کر سکے یہ صرف حاشر آیا ایسا آیا اکٹھا کرنے والا جنہوں اللہ پاک نے فرمایا یہ کئی جگہ قرآن تھے صرف اللہ کے رسول نہیں آیا علیہ الصلوۃ والسلام اور نہیں کہ نہیں آیا کہ پوری دنیا کا وہ قوماں دے سی علاقیاں دے سی یہ سارے جہان والا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک او دیاں خوبیاں دی کوئی حد نہیں اس سے سوائے اللہ تو نہیں بولیا جاتا اسی یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اللہ بڑے اور جنہوں نے رب نے برکتاں دیا مگر تبارک کا کوئی نہیں یہ جڑا ہے نا ایڈا مبالغے دا سیگا یہ صرف خدا دی ذات لی ہے کہ وہ دیاں خوبیاں دی کوئی حد نہیں آؤں غیر محدود خوبیاں دا مالک ہے فرمایا اینیاں
لا تعداد اور غیر محدود خوبیاں والا اللہ جن نے فرقان نو اتاریا کی کریے دنوں چلے گیا تے پھر جمعے دے پیچھے رہ جانا فرمایا تبارک الذی نہ وہ خوبیاں تسی حساب تے لیا سکتے جے تواڈے وہم و گمان تو پڑے اے برو از وہم و قالو قیل من خاک بر فرق منو تمثیل من لانا زور جنا لاؤنا جو تو بیان کرنا ہے اللہ تو پڑے اے تیری سمجھو کرو پڑے بر تو ایویں اوکھا ہون دیا وہ اللہ نہیں جڑا قابو آ جائے تبارک وہ خوبیاں وہ کمالات وہ اوصاف غیر محدود ہے الذی نزل انزل مانا اتارنا وہ بھی کئی جگہ آیا مگر وہ اتارنا ہی نزل اہتمام نہ اتارنا جب میں قتل اور قتل بہت اچھے طریقے اس تو فرمایا قرآن میں سٹ نہیں دیتا میں کتاب بناوا تو دنیا میں بھیج دیا نزل بڑے اہتمام نہ یہ جڑا بندہ دنیا سے چنیا رسول بشری وہ بھی فرمایا رسول کریم رسولوں تو معزز ترین رسول ہے تے جڑا فرشتیاں تو چنیا وہ بھی رسول انہ لقول رسول ذی قوت عند ذی العرش مکین نہ فرشتیاں جو دے برابر دا کوئی تے نہ دنیا چ دے برابر دا کوئی ہاں تے نہ اس شہر دے نال دا کوئی شہر ہے جڑا آخری نبوت رب چنیا اے بھی ساری دنیا دا مرکز ہے مبارک للعالمین اے جہان والی برکتاں دا سر چشمہ اوتھے جڑا زمزم نہیں پانی بہ رہا وہ ظاہری ہے وہ بھی پینا برکت ہے اور آپ نے فرمایا جس نیت نہ پیو بے مگر اصل اتنے ایک اور چشمہ بھی بہ رہا جنہوں اسی پین جانے اس نے علامہ اقبال احمد ناراضگی نہ کیا کہ جڑے لوگ مکے میں جاندے ظاہران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں پانی لے آدھے تو اتنے پی لیا تھی تو رہتے ادا دے ادا ہی وہ پانی وہ پیندے جڑے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام اتنے پلایا توحید تے آخرت تے دین اور یہ حوض کوثر ہے جڑا قیامت دن اسے ہونا یہ رسول اللہ دی مسجد اور یہ بیت اللہ اس دن سچ مچ حوض بنیا ہونا دودھ نالوں سفید شہد نالوں میٹھا تے برف نال ٹھنڈا ایتھے عمارت نظر آتی اس ویل نظر آنا اور وہ پیالے آنے انگنت لوگ پی رہے ہونے پینا وہ نہیں ہے جڑا ہوں پی رہا جڑا آپ دی سنت دی پیروی کر رہا توحید وہی پینا جڑا کمبخت ہون نہیں اللہ دے توحید نو مندا حضور دی سنت نو فرمایا آئے دسکار تے جانے کہ دفع ہو جان دور ہو جان جڑے میری سنت تو ہٹ گئے ہونا اتوں کی پینا اس تو باطن چ تو اللہ فرماؤں قرآن یہ نہیں میں کتاب ایک بنائی تے سر دیتی ہے 23 سال لگے آہستہ 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 یہ تو میں پہاڑوں سے اتار دینا تو ریزا ریزا ہو جائے قرآن کا بیان پہاڑ نہیں سہ سکتا جڑیاں گرجاں تے چمکاں تے بجلیاں ایک قید چینی خوفناک آوازاں میں اڑ جاؤ گے اگر خدا دی مخالفت کی تھی دنیا کمب جاندی سی بڑے بڑے ڈاکو اور چور پی جاندے توبہ توبہ بے وقت ہونا فرمایا خوبیاں والا وہ خوبیاں دا اندازہ نہیں جنہیں بڑے اہتمام نال بڑی حفاظت نہ سورہ جمعت بیان بھی جنت کہ اگے بھی فرشتے لاؤنے ہیں پیچھے بھی لاؤنے جبریل علیہ السلام دے اور نبی تو بھی انہاں چر پیرا نہیں ہٹایا جاندہ جب تک وہ کلام خدا دا لوگوں سنا رہی نہیں کہ یہ ملاوٹ نہ ہو جائے یہ سرکاری خزانہ ہے ڈاکو پی گیا لٹیا گیا یہ ملاوٹ ہوگی قیامت پھر ہدایت کتوں لبنی یہ کھوٹا ہو جائے گا پھر سارا تو فرمایا نال ایڈے اہتمام نہ وزارت ہے کہ الفرقان قرآن مجید دے بہت نام ہے جی اللہ دے رسول دے مگر فرقان کا ذکر کیا فرقان جان دے جا تھوڑے سامنے کئی اپنے ساتھی سنا رہے انہوں نے کول ایک پتھر دی وٹی جڑی کھڑے کھوٹے نال الگ کر دی وہ جدا کر دینی ہے کیا صحیح ہے غلط ہے یہ عربی زبان فرق کرنا چاہیے فرقان فرق کر فرمایا قرآن کے سوٹی لاؤ کسار ہوئے تھے کھرا وکھرا ہو جانا چوٹا یہ آئی تو آدھے نہیں فرقان وال نہیں آؤ مولوی اپنا قصہ شروع کر رہی گا کوئی کہانیاں شروع کر لیں قرآن لڑتا اللہ دی کتاب پڑھے دسوں کہ صحیح غلط کیا یہ الفرقان ہے اور جس اللہ عبدہ ہی اپنے خاص بندے تے سارے بندے تے سارے دنیا اللہ دے مگر اللہ اپنے بندے پر یعنی دنیا دا سارا تو چنیا بندہ قربان دئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پاروں سارا قرآن کھنجال لو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں جتھے اللہ دے رسول دی سب سے زیادہ تعریف کی لوڑ پئی نا اتنے کوئی اللہ نے نہیں آخیا حبیب تے خلیل تے عبد کیا اپنے بندے ایتھے بھی کیا اور عبد ہی معراج پردے جت کی فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بے عبدی سیر کرائی اپنے بندے نے
جدوں پھر اتنے جا کے سدرۃ المنتہا تے گلاں ہوئیاں فاوہا الی عبدہ ما اوہا دے آکھیا وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا جے شک ہے اس کلام تے ذرا سا اپنے بندے تے تو لیاؤ نا اس تو شاعر نے بالکل ٹھیک کیا امام قرطبی فرماؤندے دنیا دا آدمی محبوبہ نہ محبت رکھدا لا تدونی الا بیا عبدہ آندا میرا نہ لیا کرو میرا اصلی نام بھول جاؤ مینوں جدوں آواز دیو میری محبوبہ دا نام لے کے فلانے دا غلام اے کہو کہ فلاں دا غلام عبد غلام نو آندے نا آندا فإن اشرف اسمائی میرے نزدیک ہوں سارے نام کٹ گیا مینوں سارے تو پیارا نام ہے مینوں کوئی فلاں دا نوکر آکے کہ فلاں محبوب دا نوکر اللہ نے آخیا میرا بندہ اور اس تو جڑے نا بندے سارے ہی ہے کوئی زنانی دا بندہ کوئی حکمرانہ دا بندہ کوئی درہم اور دینار دا بندہ حضور نے لعنت بھیجی کہ کوئی روپے پیسے دا بندہ جہدے مگر کوئی لگ گیا جہدی محبت دل چ وڑ گئی انہوں معبود کیا جانا معبود اور کوئی ترجمہ نہیں جہدی محبت دل چ اینی بہ گئی ہے نا بے آدمی سب نو چھڑ سکتا انہوں نہیں چھڑ سکتا وہ عربی زبان الہ کھواؤندا سیدھا موٹا ترجمہ اس تو جہدی محبت تھلے ہے رسول کریم علیہ السلام دی سارے دی اللہ دی محبت سے تابع ہے یہ اللہ دے اس پاروں تے جی اللہ نہ ہی ٹائی پہ جائے ایک پاسے اللہ ایک پاسے بیوی آندی آ کر اللہ دی محبت مدم پہ گئی تیرا معبود ہوں اللہ نہیں رہا تیرا معبود تیری بیوی ہے تو بالکل بت پرست جہاں تو سو بھائی لا اللہ کر رہا ہے وہ گل ہی نہیں رہی اس تو فرمایا اللہ عبد ہی تو اقبال آندا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر میرے بندے بہت دفعہ ہوئے پھر دے تھے کوئی چودھری کا بندہ کوئی تھانے دار کا بندہ عبد ہو جن اللہ کہ میرا خاص بندہ ہے یہ بہت اچھی گل ہے کوئی چھوٹی نہ سمجھی ما سراپا انتظار و منتظر اسی سر تو پیروں تک اڈیکتے ہیں کدی خدا نہ ملاقات ہوئے تو خدا او دا انتظار کرتا وہ فرشتہ بھیجدا کہ لیا میرے نال گفتگو کرے عبدو کوئی چھوٹی جی گل تو فرمایا بے اندازہ خوبیاں والا واللہ جنہیں بڑے اہتمام اور حفاظت نہ فرقان اتارے اپنے پیارے بندے تھے لیکون للعالمین نذیرا حاشر ہے کہ جڑا سارے جہاناں نو خبردار کر کے جگا کے ایک امت بنائے امت ہے ہن دنیا امتاں نہ رہنا بھی یہ فلاں نبی دی امت ہے فلاں دی ہندوستان دے نہ ہن چنڈا لہراوے دنیا پوری چ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری دنیا دے لوگ ہن ایمان لیاون صرف ایک نبی تے لیاون یہ ہوئی گل اللہ پاک سورہ سے بات کیا گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ زیادہ لوگ بے وقوف یا نہیں سمجھتے کہ وہ دور گیا کہ جدوں الگ الگ امتاں دی ضرورت ہے وہ علیحدہ علیحدہ تیار ہو چکے ہن انہاں جننے بھی اچھے لوگ نا انہوں نے اکٹھا کر کے ایک امت مشرق مغرب دے لوگ سارے جڑے ایک امت ہون اور انہاں لئی صرف تینوں اسی کافۃ الناس ساری دنیا دے لوگاں لئی ایک گروہ بھی باہر نہیں ایک امت باہر نہیں سارے جہان دا تو رب رحد یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سورہ راف ہے کیا لوگو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ایک کسے نہیں آکیا موسیٰ آکیا بھائی میں تھوڑا یہودیاں دا رسول ہے مسیح علیہ السلام آکیا میں بنی اسرائیل کوئی کسے نہیں آکیا اے دنیا چ حاشر جڑا آیا نا بے ہونے جڑے نا حدود اے سرحداں توڑ دیو ہن ایک ہی سلطنت ہے مشرق مغرب تک دی اے سلطنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے اے دا میں ہی حکمران اس چنڈے ہٹھاں جمع ہو جا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ اپنے اپنی امت دی آوندے سی وبعثت الی الناس عامہ میں ہن ساری دنیا دے لوگاں دی بعثت الی الحمر والرسول ہن نہ کوئی گورا رہا باہر تے نہ کالا رہا سب میری امت ہے اور جن ہن نہ منیا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم فرمایا اس ذات کی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس یہودی نے جس نصرانی نے اے امتاں دوہاں دا نام لیا تے باقیاں دا تے وقت بہت دور دا بدھاں دے ہندوؤں دا پتہ نہیں کدوں دے دین ہی اے تازہ ہے انہاں دے نبی بھی جانے پہچانے اے بھی اگر اپنے دیناں تے رہ رہے تے اپنیاں گلاں تے رہ جے مرچ ایمان نہ رہے تے مر گئے جنت کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتا ہن جنت دے داخلے بند ہے جنت میں ایک ہی ہن رستہ جاندا اور وہ نقوش قدم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو قرآن پڑھیا حدیث پاک پڑھی بے حضور الحاشر ہے ایس دنیا ساری نو اکٹھیاں کرن والا پوری دنیا دا رہبر ہادی سرور عالم کہہ دینے کئی بڑی فارسی دا سرور عالم دا معنی بھی وہی ہے جڑے ہندی زبان لوگ کہتے ہیں جگت گرو
پورے جہان دا پیشوا ہے، ہوں علاقیاں دا پیر نہیں جہاناں دا پیر ہے۔ مشرق مغرب ایک بھی نہیں ہوں کہے میں آپ کی امت نہیں امت ہوں جہنم ہی تیرا ٹھکانا ہے۔ ہوں تو نبیاں کا بھی گزارا نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا ما وصیت بھائی تسی امتاں نوں لئی پھردے جے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میرے دور زندہ ہوندا تے اس سوا چارہ نہیں سی تے چپ کر کے میرے پیچھے لگ جائے۔ اے مقام محمود حاشر ہونا کہ ہن تفریقاں ختمیاں تقسیماں مٹ گئیاں، پوری دنیا نوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک جگہ تے اکٹھا کر اینوں کہنا چاہیے دعوت عامہ کہ مشرق مغرب کے لوگوں جڑا بلاؤں نہ آؤ میرے تر یہ صرف ایک کوئی ہے، باقی اپنے اپنے دائرے تک ہی سی بھئی یہودی آ جاؤ نہ فلاں قوم آ جاؤ، پوری دنیا دے راہبر نہیں سی۔ رسول کریم علیہ السلام پوری دنیا دے راہبر ہے۔ اور دوسری بات اللہ دے رسول نے فرمائی میں حاشر ہوں کیونکہ یحشر الناس علی عقبی، قیامت دا اکٹھ بھی جڑا ہونا میرے بعد ہونا۔ دوجا مسئلہ بھی حل ہویا بے نہ ہوں جہان تے رہبر ہور کوئی ہے تے نہ میرے بعد ہی ہور کوئی ہونا۔ قیامت تک اے دو مسئلے ایڈے حل ہوئے دیکھتے اپنے وقت ہی مشرق مغرب دا میں رہبر ہوں، ایک یہ بھی ہو سکتا بعد کوئی آ جائے۔ فرمایا بھی قصہ ختم ہونا بوئستوانا وسات ہو کہا تھا میں اور قیامت ایڈا ہے جی میں آ دو گنیاں جوڑ کے آپ نے فرمایا کہ وچ کوئی شے نظر آؤندی ہے دو ہی ہے نا، وچ ہے نہیں کوئی، ایڈا ہی میں اور قیامت ہے۔ میرے وچکار جڑا بڑیا نہ ہوں کہ میں نبی اور رہبر ہوں وہ دجال اور کافر ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہوں قیامت جڑی قائم ہونی میرے بعد قائم ہونی، میرے ہور نبی کو آنا ہوں پھر وہ بعد قائم ہوندی نہیں، پر میں میرے بعد یحشر الناس علی عقبی، ہوں جڑے قبراں تو اٹھائے جانے میرے پیچھے، بس میرا دور آخری ہے۔ ہدایت پھڑنی پھڑ لو، بے ایمان مرنا تے مر جاؤ، نواں رہبر کوئی نہیں آنا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا ایک زندہ بھی رکھیا دکھاؤ لی اور وہ زندہ نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالکل خلاف ہے۔ جڑے بے دین اور بیوقوف لوگ آندے عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ، عیسیٰ علیہ السلام نے خدا زندہ نہ رکھنا وقار اللہ عزیز حکیمہ نے ہونا کیوں سورہ نے ساتھ کیا میں اٹھا کے آگے لے گیا وقار اللہ عزیز حکیمہ، اللہ بڑیاں قدرتاں والا تو بڑی دانائی والا، وہ دے اٹھا نہیں سکتا تسی آندے اسمان سے نہیں بندے لے جا سکتا، حالانکہ چڑھ گیا آپ ہی ہوں چناں تے چڑھے پھردے آ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی دی امت آندی تھی رستے جزام حریر آਉਂدا جم جاندا بندہ کوئی راہ نار آوندا، ہن وہ کتاباں لکاؤندے پھردے تہاڈے نبی دے رم دا حال سی بھی یونانیاں مگر لگ کے تسی آندے بندہ چڑھ نہیں سکتا، او یار تے کافر چڑھ گیا اپنے خلاواں دے اندر، عیسیٰ علیہ السلام نے لڑی نے کتنے قرآن مریر قرآن کیوں بکدے جے؟ تب اللہ نے پہلا کیا کہ جڑا اٹھا لے گیا وکان اللہ عزیزا، بھائی وہ کوئی کمزوری دسو بھی وہ نہیں کر سکتا، وہ ساری طاقتوں کا مالک رہ گیا بھی کیوں رہ گیا، باقی کیوں مار دیتے، اینوں کیوں بچایا؟ حکیمہ بڑا دانا ہے، وہ گلاں بڑی حکمت ہے، حکمت ہے تین امتوں کی قسمت کا فیصلہ وہ اور وہ بغیر نہیں ہو سکتا، رسول اللہ تو بھی نہیں ہو سکتا۔ حکم عدل جڑا نا کہ سالس بن کے آوے سالس وہ بن سکتا جڑا سارے فریقاں دا منیا ہوئے، جڑا ایک پارٹی دا منیا سی بسم اللہ اللہ دے رسول دے امتی ہیں خادم ہے ساڈے تے سر دے تاج ہے، بھئی یہودی انہاں نوں کیوں منن، عیسائی کیوں منن، کافر۔ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زندہ ہے کیونکہ جدوں اپنے وقت آیا یہودیاں حرامیاں نے فائدہ نہ اٹھایا، آخری نبی سی انہاں دا، اللہ نے کیا ہن میں اسحاق دی اولاد نبوت کرنے نہیں بند، بڑے موقع تو دتے اے آخری چانس ہے، بین باپ پیدا کر رہا ہے مردے زندہ کر رہا تو کوئی اجے بھی نہ اکھاں کھلیاں، پھر نتیجہ پڑھو وہ بجائے منن دے پھانسی دون دی کوشش کر، اللہ نے آخیا جی مرواتا ہے نا یہ دعائی دے دیں گے بھی آخری سارے بنی اسرائیل چاہیا وہ بھی اسی آخر کیتا کتنے آ خدا، فرمایا میں پھر قدرت دکھائی بھی تسی ہن لا لو چارہ میں بچاؤں گا انہوں تے تہاڈا علاج یہ ہتھیں کراؤں گا، اینوں دوبارہ بھیجوں گا اور پھر تمہیں نہ کوئی درخت بنا دوں گا نہ کوئی پہاڑ۔ اللہ دے رسول نے آخیا وہ بھی بول اٹھن گے جے یہودی رکو گا، اے عیسیٰ ابن مریم کافر رکیا یہاں دا خاتمہ وہ کروں گا، اے بش بھی انہوں مارن لی کر رہا، تسی یقین جانو عیسائی دنیا صرف انہوں نے اسرائیل نے اس تو مدد دے رہی ہے، انہوں دا ایمان اور عقیدہ کہ کتے جڑے نا جب تک کہ فلسطین کٹھے نہ ہون انہاں جڑے یسوع مسیح نازل نہیں ہونا، انہیں دوبارہ ادوں اترنا جدوں یہ سارا گند ایک تھاں کٹھا ہو گیا، یہاں دے خیر خواہ کوئی نہیں، نہ انہوں دے نہ انہوں دے، یہ حضرت مریم نعوذ باللہ زانیاں آندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حرام دادا کہیں گے کتے یہودی، یہ انہوں دے کہتے دوست مسلمانوں دے نال محبت کر سکتے جڑے حضرت مریم دی حضرت وہ صرف جڑے پکے عیسائی انہوں دا ایمان ہے کہ یسوع مسیح دا نازل ہونا ہی اس لیے بھی انہوں دی یہودیاں دا خاتمہ کرے، انہوں کٹھے کرو پھر انہیں اترنا اور ان کا خاتمہ کر ساڈیاں بھی حدیثاں اس قوم کا علاج منکراں دا بھی وہی کرے
جہے منکر اور جنہوں نے دکھ پہنچاؤن کی کوشش کی ہے پر تسی سارے چارے کر لے میں آ گیا تے وہ زمانہ نہیں رہا جدو نرمی سی تے میں درویش سی تے عاجز سی مسکین سی ہن تلوار ہے میرے کو اور میرے نال فوجاں تو ہن پناہ نہیں مل سکتی اس تو یہودیاں دا راج بھی وہ کوئی ہے اور نصارہ بدقسمتی نہ الٹ سمجھ بیٹھے کہ وہ خدا سی تے خدا دا بیٹا سی ساڈے نال شریف کر گیا ساڈے گناہ انہاں دا علاج بھی انہیں کرنا تد بھی اللہ دے رسول نے فرمایا کہ انہیں آ کے شریف توڑنی ہے بھائی کتنے اپنے مکاناں تے پھانسیاں ٹنگیاں جے اور کہڑا چڑھیا سی پھانسی بے وقوفو نہ لے کو میں خدا دا بندہ سی تے رسول سی مینوں اللہ لے گیا میں زندہ آ گیا تے تہاڈا میں راج کردا جنہاں مینوں رب بنایا جی اسلام لیاؤ ورنہ تہاڈا قصہ ختم ہو جانا تو تدے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کچھ مر جان گے ورنہ قرآن مجید دی گواہی وین من اہل الکتاب الا ریوم من النبی قبل موت عیسیٰ علیہ السلام دے مرن تو پہلا سارے یہودی عیسائی جڑے بچن گے ایمان لے بس اسلام حضور دا چنڈا بالکل چڑھ جاؤ گا تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں دے اگے ہی مننے عظیم دا فیصلہ مناں گے کہ الحمدللہ دنیا تے آیا اور آیا بھی کس حیثیت نبی ہوندیاں رسول اللہ دا دسن لئی کہ جے کوئی نواں بن سکتا ہوگا میرے کو کوئی کمزوری سی ہور نہ جما دینا پر کام خراب ہے سیل ٹوٹ گئی ہے حضور نو آخری کیتا ہوں نواں نہیں آن دینا کام جے لینا تے پچھلے کوئی لے لینا وہی آ کے یہودیاں دا خاتمہ کروں گا عیسائیاں دی اصلاح کروں گا تے مسلمانوں دی عزت اس طرح بڑھاؤں گا کہ امام مہدی علیہ السلام مسلح تے ہون گے نماز فجر دا وقت ہوگا اقامت ہوگی آنگی عیسیٰ علیہ السلام اٹھن گے اور کہیں گے یا روح اللہ قدم تال صلی بنا آؤ روح اللہ تسی آ گئے جے تشریف لیاؤ اللہ دے نبی جے نماز پر فرما اللہ ان بعضک ملا بعض نوارا میں نمازاں پڑھاؤ لگ پیا رسول اللہ دی امت دی بے قدری ہو گئی لوگ کہیں گے حضور پاک دی امت دا کام ختم ہو گیا تکرمت اللہ لحاظ الامہ اللہ نے اس امت نو شان بخشی ہے میں نبی ہوں جہاں پیچھے نماز پڑھوں گا اور اس طرح حضور علیہ السلام نے فخر دے طور فرمایا کہ میری پشتوں ہونا جدے پیچھے آ کے عیسیٰ ابن مریم نے نماز پڑھنی مہدی میری اولاد چ ہونا جدے پیچھے انہیں نماز پڑھنی تو حاشر اپنے وقت فرق مٹاتے سارے مشرق مغرب دے لوگوں کی دعوت تے ہم کہ ہن قوماں والی تے علاقے والی دعوت نہیں یہ پیغام ساری دنیا دے لوگوں نے جن نے ہدایت پاؤنی نہ چشمہ جاری ہو گیا پی لو کہ دوجائے آخری ہے یو شران ناس علی آخری ہوں میرے پیچھے قیامت جی قائم ہونی جو لوگ کٹھے اللہ نے عدالت کر رہے ہیں نواں کوئی نہیں ہونا یہ ہوں عاقبت بھی چونکہ بات ہونی انشاءاللہ ختم نبوت دا مضمون وہ بھی بیان کرنا کیونکہ مسئلہ معمولی نہیں یہ زمانے جنہاں دجالاں نے بڑا الجھاتا اور کئیاں چھوکریاں نوں لالچ دے دے کے گمراہ کری جاندے بھئی نبی ہے تے نبی ہے کوئی نہیں یہ گل وہ علاقب چلتی مگر یہ وچ بھی یہ معنی ہے کہ میرے بعد ہن قیامت ہی لوگ کٹھے ہونے نبی نہیں ہونا میں اور قیامت اس طرح ہے ہن میرے بعد صرف آخری انجام دو معنی حشر دے ہو گئے کہ دنیا جو سارے لوگوں ملتاں اور قوماں دی تفریق مٹا کے اکٹھا کرنے والا میں اور قیامت دی عدالت بھی جڑے ہن لوگ اکٹھے ہونے میرے بعد ہی ہونے ہیں ہن ہور کوئی نہیں ہونا میں آخری ہاں اکٹھے ہونے اور نال اس پاروں بھی رسول کریم حاشر ہے اکٹھے کرنے والا کہ اکٹھا کرنے والا پہلا پیدا کیتا جا رہا اللہ اکبر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض جدو نویں دنیا رب نے بنانی چاہنی نا پہلی کہڑی قبر پاک کھلنی سب نبی ولی یہ بچے ہی ہونے فرمایا میری قبر پاک پہلا کھلنی اور سب تو پہلا جڑا اٹھایا جانا وہ میں ہی ہوں مینو اللہ تعالیٰ نے اس تو نویں دنیا جنہوں سے قیامت آنے وہ بھی آدم محمد مصطفیٰ صلی حضور پاک تو دنیا شروع ہونی ہے فرمایا وہ میرے تو ہی آغاز ہونا اس جہان کا اتنے بھی اکٹھا کرنا مینو ہی سمجھو بھی میں اٹھیا تے باقی پھر ساری دنیا رب نے میرے خاطر اتنے اکٹھی کر لی میرے بغیر کام نہیں ہونا اللہ نے پہلا مینو پیدا کرنا میرے تو بعد ہونا صحیح حدیثاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہاں شیاں دی خبراں دتیاں اور دسیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے کی شانہ بیان فرمائیاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان سید ولد آدم یوم القیامہ اے مقام محمود کہ جدوں دن قیامت دا ہونا ادوں ہی پوری دنیا نے اپنی اکھاں نہ ویکھ لینا اتنے تو کئی دن نہیں نا سرما پیندا اتنے چانن ہو جانا کہ آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار کون ہے آج نبی ولی فرشتے سارے جڑے تھلے ہیں ساری اولاد آدم دا سردار قیامت دن میں ہوں اور جدے ہاتھ جھنڈا ہونا رسول کریم علیہ السلام فرمایا بیدی لواء الحمد مینو اللہ نے ایک بہت اچا بلند جھنڈا دیتا اللہ دی حمد دا جھنڈا کیونکہ احمد اور محمد تسی سن چکے بے نہ حضور تو زیادہ
کسی نے اللہ دی حمد کی ہے تے نہ رسول تو علاوہ کہہ دی نہیں حمد ہوئی ہے. اس تو حق بندا جھنڈا پکڑن دا، امیر لشکر بندا تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تجے سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے شفیع الورا خواجہ باس و نشر کہ اس دن امتاں دا سفارش کرن والا اور روس میدان دا آقا، روس میدان دا سردار جڑا جی سرداری دنیا منوں بھی نبی سارے جہان رسول کریم ہون گے. فرمایا انا سید ولد امام الہدا صدر دیوان حشر. اتنے سب تو اعلیٰ کرسی اللہ تعالیٰ جی ہونی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دن قیامت میں سردار ہے اولاد آدم دا واول من ینشقان القبر. اس دنیا جڑا پہلا پیدا ہونا جی قبر پہلا کھوڑی میں وا اول شافع و مشفع تے سارا تو پہلا جنہیں سفارش کرنی تے جی سفارش قبول ہونی وہ بھی میں. یعنی ساری دنیا پیچھے ہے، رسول اللہ آگے. آدم علیہ السلام تک سارے نبیاں کو امت گھومی، دنیا ساری پریشان چلی. ابے نو آکھیے یہو جہا وقت اوکھا کدی نہیں آیا قیامت دی گھبراہٹ سے پریشانی عدالت تے شروع ہونی چاہیے. جو دیکھو بد کا فیصلہ مالک کرے مرضی نہ مگر کاروائی شروع ہونی چاہیے. آدم علیہ السلام کو آخا توبہ توبہ توبہ، یار چلے جاؤ نوح علیہ السلام بل خدا جس غضب اور جلال چاہت جائے کون سامنے جا سکتا. نوح علیہ السلام آخیا مینوں کچھ نہ کہو. ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو چلے گئے. آخر رسول کریم علیہ السلام کو آئے، حضور نے آؤں جو دسیا کہ پھر آئے سارے شفیع الورا خواجہ باس و نشر. آپ نے فرمایا نا لہا نا لہا، واقعی یہ مرتبہ رب نے میرے لیے رکھا تھی اور کون پھر دی ضرورت کر سکتی. اللہ کے دربار فرمایا میں ہی جا کے سفارش کروں گا، میری سفارش اللہ قبول کروں گا. وہ ارفع راسک، اٹھا سر، مانگ جو منگنا چاہنا دیتا جاتا ہے. اس تو اللہ پاک فرماؤندے کہ رسول کریم اس دنیا کی مقام محمود تے اگلی دنیا کی تے حاشر دو ایتھے ہو گئے. ایک جہان سارے نو ایک امت بناؤن دا حکم ہویا کہ ہن امتاں باقی نبیاں نہیں رہنی چاہیے، باقی ادیان منسوخ ہے، صرف حضور دی دعوت سارے جہان لی ہے. ایک حاشر کہ آپ تو بعد ہوں نبی کوئی نہیں، ہوں قیامت ہی برپا ہونی، آپ تو بعد اور قیامت کوئی نہیں ہونی. کہ دن قیامت دے حاشر ہے کہ سب تو پہلا رسول کریم علیہ السلام مبعوث ہون گے، حضور پیدا ہون گے، باقی پھر ہون گے تے سفارش بھی کرن گے. تے اگے پھر اس تو اگلا مرحلہ بے لوگ پہنچ کے ہوں چلے ہیں خوش قسمت جنت ہوں. جنت جا کے کھڑے ہیں، دربان نے آخیا بھائی دروازہ نہیں کھول سکتا. بہت سے فرمایا انس رضی اللہ حضرت انس فرماؤں دے آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح، میں پھر جنت دے دروازے تے جاؤں گا. اگے تو اگے ویکھ لو جڑا بھی جہان آ رہا کون ہے وہ قائد اور پیشوا. فرمایا میں جنت دے دروازے تے جاؤں گا، کہوں گا کھولو دروازہ. فیقول الخازن من انت، دربان کہوں گا کون دے تسی؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضاوی ورمی فیقول بکاؤ مرت اللہ افتال حدن قبلہ کروا مسلم. تو خازن کہوں گا حکم ہی مینوں ایسی بہت تو سوا پہلا کسی دی دروازہ نہ کھولو. اس تو تسی آ گئے جے، کھل گئے، نبی بھی چلے جان دے دوجے بھی چلے جان. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام حاشر ہی حاشر ہے، اس دنیا دی حاشر ہے. نبیاں دی امتاں ساریاں نے اکٹھا کرنے والا یہ بھی حاشر ہے. آپ تو بعد ہوں نبی کوئی نہیں، قیامت تک رسول اللہ دا دین چلنا. جنوں ہدایت دی لوڑ ہے آ جائے اس دروازے تے، اور آپ تو بعد ہوں قیامت ہی ہے. تے قیامت دے دن بھی حاشر ہے انسانوں کٹھے کرنے. پہلا آپ اٹھن گے دنیا کٹھی ہوگی. تے پھر جنت دے اندر بھی رسول کریم علیہ السلام اللہ دے فضل و کرم نہ سب تو پہلا جان گے. باقی دنیا جڑی انہوں اللہ تعالیٰ بعد موقع دوں گا. پھر حدیث پاک دے اندر آؤں گا بیدی لواء الحمد والا فخر کہ میں کوئی تکبر نہ نہیں آندا. اللہ دے نام دا بیان ہے کہ چنڈا میرے ہاتھ ہونا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وما من نبی یوم اذن آدم فمن سوا اللہ تحت لوائی. تے آدم علیہ السلام تے او تو سوا جنی مخلوق ہے سارے دے سارے میرے جھنڈے ٹھاؤنا، علم بردار میں ہونا، میرے لشکری ہونے، میریاں فوجاں ہونیاں، سرداری میرے کو ہونی ہیں. اتنے ایک بات جڑی یہ روایت ذکر آئی وہ بھی بیان ہو جائے کیونکہ گئی غلط چیزاں بھی مشہور ہے. عموماً جڑے نا مولوی حضرات بیان کرتے رہتے ہیں اس روایت تو ہی لیں کہ رسول کریم علیہ السلام حبیب اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ دا مرتبہ گھٹ ہے، حبیب اللہ دا جاہل لوگ.
انہوں علم سکھانا چاہیے، مدرسے چاہیے، توبہ کرائی جائے، انہوں آخیا جائے خدا تو ڈر جاؤ۔ خلیل اللہ تو تک کوئی درجہ نہیں، حبیب اللہ بہت چھوٹا درجہ ہے، تسی سارے حبیب اللہ جے، میں بھی حبیب اللہ کوئی شاہ نہیں۔ اللہ سارے متقیاں نال محبت رکھدا، مومنین نال محبت رکھدا، یہ معمولی گل ہے، خلیل نہیں بناوندا۔ خلیل قرآن مجید بنایا، صرف فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ نے بنایا تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اے جی رسول کریم حدیث پاک چنا کہہ رہے ہیں تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے کسی نو خلیل نہیں بنایا سوائے ابراہیم دے، واتخذ صاحبکم خلیلا، ایک تہاڈا جڑا پیغمبر ہے اینو اللہ نے خلیل بنایا۔ دو خلیل بنایا، گوڑے یار، باقی محبت ہے، پیار ہے، سارے سونے ہیں، مگر اس تو اگے کوئی نہیں۔ اس تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جنہاں جاہلاں بے وقوفاں نے وقد ظن بعض من لا علم له عند ان الحبيب افضل من الخليل وقال محمد حبيب الله وابراهيم خليل الله وهذا باطل من وجوه كثيرة۔ اندے بعض لوگ جنہاں کوئی علم دا پورا بھی نہیں، انہاں بے وقوفاں نے خیال کیتا کہ خلت جڑی نے ادنا محبت آ رہا اس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو فرماؤں دے بہت وجہ نہ میں نو رد کیتا۔ یہ ساری بحث انہوں نے اپنی پھر کتاباں کی ہے گیاں جھوٹیاں گلاں۔ خلیل اللہ دا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرماؤں دے کہ لوگ بیٹھے سی، آپ آئے، آپ نے دیکھا بعض آندے سے اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا، کچھ کہہ رہے سی موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا، کچھ آندے عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، کچھ آندے سی آدم نو چنیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضور آیا، آپ نے فرمایا میں تہاڈیاں گلاں سنیاں، واقعی ابراہیم خلیل اللہ تے موسیٰ نبی اللہ تے سارے دس کے تے بعد فرمایا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ دا حبیب ہاں تے فخر کوئی نہیں۔ ایہو جیاں لائق نہیں، حالانکہ علماء نے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا کسر کوئی نہیں چھڈی، ہر گل جڑی سی انہوں کھول کے بیان کر دیتا کہ حدیثی اسناد ضمت ابن صالح وہا ضعیف، کہ یہ راویاں ضمع ابن صالح آؤں اور وہ ضعیف اور کمزور ہے، ایڈا بوجھ نہیں چک سکتا بھی قرآن دے خلاف خلیل اللہ حبیب اللہ دے تھلے کر دے۔ تو یہ میں 139 اور 138 صفحہ چوتھی جلد ہے تنقیر وادی وہ تھوڑے سامنے پڑھیا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا حاشر ہونا کہ اللہ پاک نے آپ نے اکٹھا کرنے والا بنایا، اور حضور دے ذریعے دنیا چی امتاں نو حکم ہویا کہ ہوں ایک تھاں آ جاؤ جے نجات چاہتے جی آخیا جگہ جگہ تے رہنا سارے تکے کھاؤ گے، تے اپنے پیغمبر اعلان کر دیں گے پہ کہہ کے نہیں سی کہا بھی خدا دے آخری نبی نو مان لو۔ اے عیسائی لوگ بڑا نہیں سانو کوئی خبر نہیں دیتی جی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آخیا، نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام نے آخیا، ایس گئے گزرے زمانے جی تسی انجیل پڑھ دے تو تمہیں انجیل صاف نظر آؤں کہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گئے، انہوں نے پوچھا بے تو ایلیا الیاس نبی دے بھی آن دی خبر سی کیا نہیں، کیا تو مسیح ہے نہیں، کیا تو وہ نبی ہے انہیں آکھا نہیں۔ تین سوال کیتے الگ الگ، ایلیا دا، مسیح دا، وہ نبی دا، اور بعد عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے ویکھ کے آؤں کہ بعض لوگوں نے آکھا ہے مسیح ہے تے بعض لوگوں نے آکھا ہے وہ نبی ہے۔ اے وہ نبی کون سی جنہوں صرف کہہ دینا وہ نبی اینا ہی کافی سی۔ ایلیا بھی آ گیا، خود مسیح علیہ السلام نے کیا ایلیا جڑا ہونا سی یہ ہوئی ہے یحییٰ علیہ السلام تے مسیح خود حضرت مسیح علیہ السلام، اور وہ نبی ہن تک نہیں آیا۔ وہ جو آیا تو عیسائی پائی کر دیں جنہوں امتاں ڈیکیاں پوچھدیاں سی یہ نبی کہی جاندے بھی وہ نبی اسی ہے نہیں، اور اتنے ریفرنس جڑا کئی بائبل ایسے جی اپنے قرآن جیدان دے حاشیے ہوندے وہ یہاں لوگوں نے ریفرنس بائبل لکھی ہے کہ جی آیت لکھی ہے تے نال ہی حوالہ دیتا یہ دیکھنا نا بھی کتھے ذکر ہے فلاں کتاب تے فلاں سورت پڑھو، پوری بائبل دا سمجھو آئینہ وہ دے حوالہ وہ نبی دا کی ہے۔ اتنے سب لکھن گے عیسائی کہ وہ نبی ہو جدی خبر کتاب استثناء موسیٰ علیہ السلام نے تھی کہ ہون اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ تواڈے پراواں چوں میری مانند موسیٰ جیسا نبی خدا پیدا کروں گا، اور وہ دے ہاتھ ایک روشن شریعت ہوگی تے جڑا انہوں ٹکر لو گا اس پیس کے رکھتا دو گا، وہ صرف ہمیں ایسے نہیں آؤ گا، وہ کول ایسی زوردار قوت ہوگی جن نے ٹکر رہنی نہ وہ کچلیا جانا کہ اللہ نے وہ دین نو غالب کرنا، کیونکہ انہیں اپنی طرفوں کچھ نہیں بولنا، وہی زبان سے وہی نکلنا جو خدا دی طرفوں کرانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی مانند نبی نہ کوئی نہیں آیا، اے وہ نبی علیحدہ، مسیح تو بکھرا، ایلیا تو بکھرا۔ اے موسیٰ علیہ السلام دا مبشر ہے جی خبر، وہ نبی اگر کوئی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام ورگا جس کو شریعت جن نے جہاد کیتا جن نے حکومت بنائی وہ ایک پیش کرو، کوئی نہیں آیا۔ وہ مسیح علیہ السلام تو یحییٰ تو بعد جڑا علیق دے سی نا بے مسیح بھی آ گیا تیلیا تے وہ نبی رہندا، وہ نبی صرف جناب سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔
کسی اور رسول نہیں آخیا کہ موسیٰ کی طرح کا عیسی ابراہیم متا کیا کہ ہم نے تجھے ان لوگوں کی طرف بھیجا دین بتانے والا جیسا فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ موسیٰ بھی شریعت لے کے آیا پورا قانون، ہن بھی بگڑی ہر تورات سزاواں تے عدالتاں تے سارا ایک قرآن لے کے حضور آئے۔ انجیل کی ہے واضح کچھ نصیحتاں ہدایتاں، کوئی قانون نہیں، اے نکاح طلاق حلال حرام اے یا موسیٰ وال کتاب المنیر لے آئے تھے علیہ السلام یا رسولہ لے آئے مانند جہاد موسیٰ علیہ السلام کیتے تے کافران دے سر اڑائے مرتضی کیتے تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیتا۔ حضور پاک موسیٰ کی مانند جڑا کیا تھا نا کہ تیری مانند تیرے بھائیوں میں بھائی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی تہاڈی واری ہونے اسحاق علیہ السلام دی اولاد دی مک گئی، ہن تہاڈے بھراواں دی واری ہے۔ تے مسیح علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل دیتی، ایک پتھر سی جنہوں معماراں نے رد کرتا تے پرا چھڑ دیتا، مگر رب نو ایڈا چنگا لگا کونے دا پتھر وہ بڑے۔ اے تمثیل انجیل پڑھنی چاہیے، جڑے عمارت بنا رہے تھے انہاں سر دیتا یہ نہیں پتھر ٹھیک ہے، باقی لائے مگر مالک نو یہی پسند آیا۔ آخری جڑا نا جتھے جا کے عمارت مکمل کر آخری کونے دا پتھر وہی ہے جنہوں انہاں لوگوں نے رد کرتا۔ معمار کون سی؟ معمار رسول کریم دی آمد تو پہلے یہودی سی، یہودی عالمی پوری دنیا دے رکھوالے سی، بے مستحفظ من کتاب اللہ، انہاں ہی ٹھیکہ لیا سی دین، لوگ انہاں کو سکھ باقی کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ انہاں نے ایک پتھر رد کر کے سر دیتا سی اور وہ پتھر اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے۔ ہن بھی کوئی بائبل پڑھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا کوئی ادب نہیں، نہ نبی کہندے نہ او دا ذکر کوئی احترام نہ کردے، بلکہ آندو ایک وحشی اور بدخو آدمی سی جنہوں ابراہیم علیہ السلام نے دیس نکالا دیتا، وہ دی ماں دلا وطن کرتا سی، ایک کوئی پیار نہ نہیں آندے، فرمایا رد کر کے ماں جنگلاں چڑھ دیتا سی اسماعیل نو، کہڑا نبی لئی پھر نبی تک نہیں حرام زادے منتے، تسی رسولاں نوں روندے۔ اس تو یہ پتھر رد کر سٹیا سی انہوں نے کہ عربی کو قوم، اس تو انہوں نے امیین آندے سی، امیین ہونا سی جڑا لغت دے معنی لینے ان پڑھ، یہ نہیں سی ان پڑھ دے معنی لیندے، جنٹائل آندے سی انگریزی کہ بالکل ناپاک اچھوت اور نجس قوم، اپنا کھانا پکا بھی اتنی انہوں دی چھت تلے بہ کے کھا لیا سور کھان دے برابر، اینا پری سمجھے بھی یہودی دا اپنا پکا جڑا گھر دا آندا انہاں عرباں دی چھت تلے بہ کے کھا لیا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اینی نفرت کرنے والی دنیا نہ قوم ہے، کوئی رائی برابر دل خل کے خدا نہ رحم نہیں، ظالم ہے، جھوٹ بول دیا سارنا ہٹلر نے آ کیتا کوئی نہیں، بکواس کر دے کہ علاقہ عرباں کا کوئی آپ ظالم ہے جتھے جاندے رہے دنیا دکھ دے رہے، تو اس پتھر نے انہوں نے رد کر دیتا کہ اسماعیل علیہ السلام کوئی شے نہیں، نہ یہ اولاد کوئی برکت ہے، مگر اللہ نے اس پتھر جو چنیا جڑا عیسیٰ علیہ السلام کیا جنہوں تسی معمار جڑا نا ٹھیکے دار دنیا دے سمجھتے جے پتھر جڑا ناکارا ہے آخری وہ بننا ہے، جڑا آخری لگنا نا جتنے مکمل ہونی وہ آخری اٹھ ہونی ہے جنہوں تسی حقیر سمجھتے جے، اور باقی اللہ نے پھر اسحاق علیہ السلام دی اولاد نو چھڈ کے اسے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نو چنیا اور انہوں دے منہ تے پھر ماریا والذی بعث فی الامیین رسولا، جس قوم نو تسی پرید سمجھتے سی اللہ نے انہاں چ اپنا رسول بنایا۔ تے تہاڈا ہن حال تدے یا بچنا جتے اگر ایمان تے لے آؤ تے نجات ہے، ورنہ ایسے جتے رہ تے ساڈے پاس گرمی چ کہ ساڈے چ باہروں آیا۔ سورہ بقرہ چاہتا کہ اسی ساڈے چ کوئی نبی ہوے اسحاق دی اولاد چ مناں گے یکفرون بما ورا، باہر نبی سچا دے اسی نہیں مننا، متعصب قوم۔ اللہ نے آخیا ہن تے مننا پینا، جس پتھر نو تسی رد کیتا سی وہ پتھر رب نو پسند آ گیا، وہ ایڈا گیا گزریا نہیں، تہاڈی مت ماری سی، وہ خدا دے بڑی عظمت دا حامل سی، اور اس تو اسحاق علیہ السلام دی شان وداؤن لئی حالانکہ وہ ساڈے سر دے تاج ہے پیغمبر ہے، مگر اسماعیل دی بے قدری اور دی ماں دی بے قدری پری ہے تورات، ایک کلمہ بھی تعریف دا قربانی سی وہ بھی کھولی نہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام دی نہیں ہوئی، اسحاق علیہ السلام دی ہوئی ہے، تاکہ نشان گم کر دی، یہ کوئی شے نہیں۔ خانے کعبے کا ذکر کر دیتا ساری بائبل جو کہ مکہ کی ہے، کوئی مکہ نہیں، نہ اتنے ابراہیم علیہ السلام آیا نہ انہیں کوئی بنایا، یہ جی عرباں دے وڈیاں نے بت پرستیاں نے اتنے گڑھ بنایا سی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فراڈ کر کے انہوں بیت اللہ کہتا، کوئی رب نہ کرے، ایڈی بے ایمان قوم یہ صلح کرتے پھر جانے کٹھے ہو جاؤ، وہ کوئی عقل کرو، تو یہ نہ جی عیسیٰ علیہ السلام اترنا جنہوں نہ پتھراں نے پناہ دینی نہ درخت، نہ اس قوم نہ صلح کری، کعبے دے منکر کہ کوئی بیت اللہ نہیں قدیم بت خانہ، اتنے ابراہیم علیہ السلام آیا ہی، اسماعیل علیہ السلام جڑا جلا وطن کیتا سی بدخو ہون پاروں، وہ دی ماں نوں دیس نکالا دیتا، ایسے ظالم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہن بھی انجیل سے جس پتھر نوں تسی رد کیتا نا رب نے لاؤ لگیا تانوں نہیں پوچھنا،
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، وہ جدوں فرشتیاں چوں تے انساناں چوں رسول چندا آپ چندا، تانوں نہیں پوچھنا ہوندا کہ تسی دسو، انہیں چن لینا۔ اور اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو سن لو، میں کلا نہیں چنیا۔ یہ بھی بدقسمتی ہے، کئی لوگ ان کہیں گے، اسے بھی کہیں گے سی ظالمہ، کلمہ پڑھیا حضور نے سن لیا کہ لوگاں دسیا آ کے محمد رسول اللہ کی مثال اس طرح جی میں روڑی سے ایک پودا اچھا ہوگا، آپ دا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ایک گندگی کا ٹہر جی میں روڑی اتنے ایک پودا ہوگا اس طرح۔ حضور آخیا بکواس میری زندگی چ، اور میں صرف میں ہی ہاں، کوئی حیا کرو۔ ایسے ہی مسلم دے اندر اللہ دے رسول اللہ السلام ممبر تے بیٹھ گئے، اس ویلے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پھر خطبہ دیتا اور فرمایا ان اللہ استفا کنانۃ من ولد اسماعیل، تسی بھلیکھے جے پہ راہ جاندیاں مینوں رب نے لب لیا کتوں، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں کنانہ نو چنیا۔ کنانہ 8ویں 21 پشتاں دے حضور دیاں یاد کرنیاں ہی چاہیے نا، چلو علم والے تے یاد کرنا، وہ تے پکیاں نا عدنان تک حضور نے اپنے تو لے کے 21 بیان کیتیاں، تو کنانہ فرمایا اور کنانہ نو اسماعیل دی اولاد تو چنیا۔ بڑے قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے 12 پتراں دی، مگر کنانہ چنیا ایویں نہیں میں نہ چنیا، استفاء صفات عربی زبان سارا چہر جڑا جڑی چنی شاید تسی آکھو نا ساری پھول کے بہ گئی، میں یار اینوں پسند کیتا، او صفا تے فرمایا استفاء۔ ہن اللہ چنیا، بندہ چن کے غلطی کھا سکتا، کئی دکاندار دھوکھا دے لیندے، اللہ نو کچھ دے سکتا۔ اللہ چنے جنہیں آپ جہاں اپنے ہتھی فرمایا اولاد اسماعیل چو اللہ نے کنانہ نو چنیا، وصطفیٰ قریش من کنانہ، تے کنانہ دی شاخ پھر بہت ودی، او چو اللہ نے قریش نو چنیا۔ قریش دا اصل نام فہر ہے، وہ شجرے جن فہر ہی آنا، مگر او دا خطاب بن گیا، عزت بن گئی کہ فہر نو جدو کہو قریش کو۔ وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم ہے، کئیاں دے ٹھڈ پھول دیا نا سجدہ دی شان نہ بیان کرے، تانوں تکلیف ہوندی ہے، اللہ نے اپنے رسول دے خاندان چنیا، تانوں کی پیڑ ہوندی ہے، کوئی خدا تو ڈر دو۔ ابن قیم اللہ پتھر دے سارے پتھر ہی ہے، مگر رب دی مرضی آئی انہیں موتی نو چن لیا، ہن دجے پتھر سار کرن اینو کیوں چن لیا مرضی رب دی شان۔ تو فرمایا قریش چوں پھر اللہ نے بنی ہاشم نو چن لیا، اینیاں شاخاں جو ہاشمی چنے گئے، اور اخیر کتنے آئی نوبت پھر اے چندیاں جدو سارے جان دے سرے دی گل آئی وصطفانی من بنی ہاشم، پھر ہاشمیاں چ بھی رب نے مینو چن لیا۔ اس طرح کہنے مصطفیٰ چنا ہوا، اور رب دے چنے ہوئے بھائی کوئی ہے کوئی وہم خیال ہے پیر ہو گیا پیر، مگر بات وہی ہے جڑی مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ اتنے وہم بھی نہیں کیتا جا سکتا کوئی خامی رہ گئی ہوگی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بڑے پھول کھڑتے مگر نہ کنڈے، اتنے کنڈا نہیں، یہ ایسا پھول ہے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ شمع جلدیاں مگر تمہیں نکل دے، اتنے دھواں نہیں، نور ہی نور ہے۔ اور بالکل اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام جو بنایا، جو شان دیتی، کوئی جمعہ وہی شان، نہ پیدا ہویا نہ پیدا ہونا ہے۔ اے حاشر دی چاہیے سی بے نہ چاہیے الگ الگ بات ہوں، مگر اختصار دے طور تے سامنے حضور دا مقام محبوب، جس پاروں دنیا میں آپ دا حاشر ہونا اگے بھی وہ کچھ پہلو آ گئے ہے گا، اپنے دل نو تسلی دین دا ایک بہانہ ہے۔ جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پریے، پہلے پہل سلام دعا دے، مدینہ شریف ہے، جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پریے، پہلے پہل سلام دعا دیں، دوروں دور وسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دے، ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اوتھے جا کے کھول سنا دیں، ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اوتھے جا کے کھول سنا دیں، پاویں ملے نہ ملے جواب سانو دکھی دلاں دی عرض پہنچا دے، جا کے کہیں کا تیری وچھنیاں نوں واگ انہاں کدے پرتا دے، جے تو آپ نہیں آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دے، میرے دین دا آسرا رہے کوئی
لارا کوئی تے سجنا لا دے، میرے جین دا آسرا رہے کوئی، لارا کوئی تے سجنا لا دے۔ کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے رسول۔ مجلس لگی سی، مدینہ شریف دے سردار بیٹھے سی، حضرت سعد بن عبادہ رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی درود شریف کئی رنگاں چ، مطلب ایک ہی عقیدت دے پھولنا۔ تو اس وقت حضرت بشیر ابن سعد صحابی سی جنہاں دے بچے اگے نعمان ابن بشیر، تو حضرت بشیر ابن سعد نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ قرآن حکم دیتا میں تھوڑے درود شریف پڑھیے، دسو کیویں پڑھیے؟ کئی طرح سکھایا، بخاری مسلم کوئی ہے، سارے ابراہیمیاں بدل بدل کے پڑھیا کرو، ہر ایک دی اپنی لذت ہے۔ تو رسول کریم کچھ دیر چپ کر رہے تھے، لوگوں نے کہا یار بشیر نہ ہی سوال کر رہا چنگا سی، پتہ نہیں حضور کی طبیعت ایسے سی کہ، مگر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا تسی پھر جو میرے تے درود شریف پڑھیا کرو، تو اس طرح پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید۔ جب سارے جہاناں تو تے برکتاں کیتیاں تے رحمتاں کیتیاں، فی العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المجتبی ومن بہدیہ اہتدی اما بعد۔ ایک دعا کی درخواست ہے، تمام بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نماز کے بعد تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 7/5 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے، 15 دن بعد اجتماع ہوتا، مسجد چاہ دیا کرو، وقت کر لیا کرو۔ یہ کڑیاں جڑیاں اللہ رسول کی یاد بسر ہو گئی، باقی بیکار ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اے مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے کتاباں دا کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے، حادثہ کربلا کا پس منظر، اے کتاباں تسی انہاں تو خریدو۔ باقی جو کچھ ہے میرے نام متعلق انشاءاللہ اس بارے میں کچھ سوچاں گے۔ اے سوال کسی ساتھی نے بھیجا، دا جواب نہیں ہونا ہو سکتا، مجھے سن لینا چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ ہم جو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کا ہر حکم مانتے ہیں اور آپ کی تابع داری کرتے ہیں، کسی قسم کا شر کسی قسم کی خرابی نہیں کرتے، امن اور پرسکون رہتے ہیں، پھر آدم کو کیوں تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ تو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، تباہی بربادی کرے گا، گناہ کرے گا، ہر ایک قسم کی دہشت گردی کرے گا، ہر قسم کے گناہوں کا منبع بنے گا۔ اے اللہ تو اسے کیوں بنا رہا؟ ہم جو تیرے تابع دار ہیں اور ہر حکم بجا لاتے ہیں، ہمارے ہوتے اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی آدمی پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہیں کیا تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ زمین پر جا کر خون ریزی کریں گے، تباہی بربادی کریں گے، ہر قسم کے گناہ کریں گے؟ جواب دیں انشاءاللہ، زندگی ہوئی تو جواب دیا۔ باقی زیادہ بہتر ہوتا بے جو سوال کرنے والے لوگ الگ مل لیا کرن، ہوں بھی اثر تک بہنا پھر بھی ہوں رہتے درس، انہاں جو ہوئے تو پھر کھل کے بات ہو سکتی ہے، تو وقت بہت تھوڑا ہوں، ہوں ہی وقت ہو چکا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔